بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، مذہب اسلام نے مسلمانوں سے جو مطالبہ کیا ہے وہ اتحاد کا مطالبہ کیا، اجتماعیت کا مطالبہ کیا، جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنے کا مطالبہ کیا، سواد اعظم کے ساتھ مل کر کے رہنے کا مطالبہ کیا۔ اگر کوئی مفاد پرست بن جائے، صرف اپنا فائدہ دیکھے، دوسروں کے نفع نقصان سے اس کو کوئی مطلب نہ ہو، انفرادی زندگی گزارنا چاہے، تو مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مذہب اسلام نے اس طرح کی انفرادی زندگی گزارنے کو پسند نہیں کیا کہ سب سے کٹ کر کے کیا کرے بندہ، صرف مفاد پرست بن جائے، صرف اپنا فائدہ دیکھے، اس کو دوسرے کے نفع نقصان سے کوئی غرض نہ ہو اور کوئی مطلب نہ ہو، تو ایسی زندگی گزارنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ انسان ایک سماجی جانور ہے، سماج میں رہنے والا ہے، تنہا زندگی گزارنا اس کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، سماج سے کٹ کر کے تنہا زندگی گزارے۔ یہ ان نیچرل ہے، نیچرل نہیں ہے، غیر فطری، اسی لیے اسلام نے اس سے منع کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ٹولیوں میں بڑھ جائے، برادریوں میں بڑھ جائے، قبیلوں میں بڑھ جائے، کنبوں میں بڑھ جائے، اس کا بھی اسلام مخالف ہے۔ یہ کہا کہ اکٹھا رہو، ایک ساتھ رہو، لیکن ایک ساتھ رہنے کی بنیاد کلمہ توحید ہونا چاہیے۔ خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، کنبے کی بنیاد پر تمہارا اتحاد و اتفاق نہ ہو۔ تمہارا اتحاد و اتفاق کلمہ توحید کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر۔ ہاں، اگر تم صرف یہ دیکھنے لگو گے کہ میری اپنی قوم کے لوگ کون ہیں، میری برادری کے لوگ کون ہیں، میرے خاندان کے لوگ کون ہیں، میرے خونی رشتہ دار کون ہیں، میں انہی کی طرفداری کروں گا، چاہے وہ صحیح کریں چاہے وہ غلط کریں، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ میرا بھائی ہے تو میں اپنے بھائی کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہوں؟ اس سے اگر جرم ہوا ہے میں اس کا جرم چھپاؤں گا، اس کی تائید کروں گا۔ میں بھائی ہوں تو میرا فرض یہ ہے کہ اس کو گویا کسی بھی طرح کی سزا سے اور کسی بھی طرح کے عتاب سے، اس نے جرم کیا ہے تو اس کے جرم پہ میں پردہ ڈالوں گا، اس کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، اس پر شرعی حد جاری ہو جائے مجھے پسند نہیں۔ میرا بھائی ہے، میرے بھائی پر کوڑے برسے میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اگر بنیاد ہو تو یہ عصبیت ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ الگ الگ الفاظ میں اس عصبیت کی مذمت بیان کی۔ کہا ہے کہ دیکھو یہ جو عصبیت ہے یہ زمانہ جاہلیت کی عصبیتیں ہیں، ان کو میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں، خبردار کبھی تم ان کو زندہ نہ کرنا، ان کو اکھاڑنا نہیں۔ کلمہ توحید کو ہٹا کر کے
دین کو ہٹا کر کے جس بنیاد پر بھی اتحاد کریں گے تو اس اتحاد سے حق اور باطل کا اختلاط ہو جاتا ہے، حق ملیا میٹ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، باطل پر عظمت اور پر شوکت ہونے لگتا ہے، باطل کی شان و شوکت بڑھنے لگتی ہے۔ اسی لیے کہا دیکھو کہ کوئی کیا کرے کہ کسی کا بھائی چوری کرے، کسی کے کنبے والا، کسی کی برادری والا، کسی کے قبیلے والا چوری کرے تو دوسرا کھڑا ہو جائے کہ نہیں میرے بھائی کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ کیوں نہیں کاٹنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے۔ ہاں، تو اب ہر قبیلے والا اس طرح اپنے لوگوں کو بچاتا رہے گا تو چوری تو عام ہوگی۔ جب بھی کوئی چوری کرے گا تو اس کی ڈیفینس میں، اس کے دفاع میں کون کھڑے ہو جائیں گے؟ اس کے اپنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی اطمینان پہ وہ گناہ کرے گا، اسی اطمینان پہ وہ گناہ کرے گا کہ اگر مجھ سے کچھ ہو جائے گناہ تو میرے اپنے ہیں نا، وہ مجھے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ بچا لیں گے تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ حق کی بنیادیں ختم ہو رہی ہیں، حق مٹ رہا ہے اور باطل کیا ہو رہا ہے؟ پنپ رہا ہے، چوری بڑھے۔ یہی ہوگا نا جب ہر ایک اپنے لوگوں کی حمایت کرنے لگے گا تو حق اور باطل کی جو واضح لکیر ہے وہ لکیر مٹے گی، حلال حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے مذمت ہے، اس کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بار بار اس کی مذمت بیان کی۔ ایک مرتبہ کہا کہ یہ جو عصبیتوں پر چلنے والا آدمی ہے من جسال جہنم، یہ جہنمی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی وَإِن صَامَ وَصَلَّ، اگر یہ اپنے قبیلے کی، اپنی برادری کی طرفداری کرتا ہے، اپنے لوگوں کی طرفداری کرتا ہے، ہاں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ جہنمی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وَإِن صَامَ وَصَلَّ، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، لیکن اگر وہ طرفداری کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، کنبے کی بنیاد پر، تو وہ جہنمی ہے۔ وہ اگرچہ وہ نماز پڑھے، وہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، وہ اگرچہ وہ حج کرے، وہ اگرچہ وہ دینی سارے کام کرے، لیکن اگر وہ اپنے دل سے یہ جو بیماری ہے اور یہ جو وہن ہے اس کو نکال کر نہیں پھینکے گا۔ دیکھ لو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت قائم کی تھی کلمے کی بنیاد پر، اور اس اخوت کے قائم کرنے کے بعد جیسا اتحاد پیدا کیا تھا جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، صحابہ کرام کے بارے میں خود اللہ پاک کا بیان کیا کہتے ہیں اللہ پاک کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ انتہائی سخت، رحماء بینہم، لیکن آپس میں کیسے ہیں؟ انتہائی زیادہ رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے بھلائی میں اور خیر میں ساتھ دینے والے، تعاون کرنے والے، اور بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، ناقابل تسخیر، ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، ان کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک سیسا پلائی ہوئی یہ دیوار ہے، اور یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی جو دیوار ہے، اور یہ جو متحد ہیں تو ان کی اتحاد کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تم سب کیا؟ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب انسان، اور سارے انسان حضرت آدم کے اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے بنیاد بتا دی، کہا اب یہ جو کچھ ہے خاندان وغیرہ یہ کہہ کے لیے ہے تعارف کے، ایک کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن بیجا طرفداری کے لیے نہیں ہوتے، بیجا حمایت کے لیے نہیں ہوتے۔ ہاں، اپنے ماں باپ کی عزت، احترام، اکرام، حسن سلوک، اور پھر اپنے بھائیوں کی جائز حدود میں طرفداری، ڈبل سوال ہے۔ جائز حدود میں جب وہ باطل پر آ جائیں تو طرفداری یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، معصیت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ لیکن جب تک ہمارا اپنا بھائی، ہمارے اپنے خونی رشتہ دار، ہمارا اپنا کنبہ حق پر ہو، حدود جواز میں ہو،
ان کی حمایت کرنا، ان کی طرفداری کرنا ڈبل ثواب. تو یہ کہا کہ دیکھو تم سب کیا ہو، ایک انسان ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اس وجہ سے کہ عربی اور دوسرا غیر عرب عجم کا رہنے والا ہے، اس وجہ سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر برتری کا حق نہیں ہوتا. ولا فضل لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کسی گورے کو گورے ہونے کی وجہ سے کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو کالے ہونے کی وجہ سے کسی گورے پر فضیلت نہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، سب ایک ہیں، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک فطرت ہے، نیچر ہے. اللہ نے کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، لیکن جس کو کالا بنایا وہ اللہ کے قریب، جس کو گورا بنا دیا وہ اللہ کے قریب. گورے کو گورا اس لیے بنایا کہ اللہ اس کو زیادہ پسند کر دیتے، ایسا کچھ نہیں. یہ آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اللہ نے جس کو جس طرح چاہا بنا دیا. گورے کو گورا ہونے کی وجہ سے کالے پر فضیلت، کالے کو کالا ہونے کی وجہ سے گورے پر فضیلت. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ کہا، دو ہی باتیں، مؤمن تقی او فاجر شقی. یا تو جو بھی انسان ہے وہ مومن ہوگا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈر ڈر کے جیے گا، محتاج زندگی گزارے گا، ایمان اس کے اندر ہوگا، تقویٰ ہوگا. یا تو یہ ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ فاجر شقی، حدود کو ضائع کرنے والا نافرمان ہوگا، محروم ہوگا، بدبخت ہوگا. فاجر شقی، بس یہ کہا کہ یہ دو ہی شکلیں، یا تو ایمان والا متقی ہوگا، ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے محتاج ڈر کر کے محتاج زندگی گزارنے والا ہوگا، یا فاجر و فاسق ہوگا، بدبخت ہوگا. یہ دو باتوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور آپ نے جو اتحاد قائم کیا تھا، تو کیسا اتحاد قائم کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام نے حبشہ کے رہنے والے کالے کپڑوں کے حضرت بلال بھی تھے، روم کے رہنے والے حضرت صہیب رومی بھی تھے جو روم کے رہنے والے، اور اسی طرح فارس کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی بھی تھے، یمن کے رہنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو لینگویج کا کوئی فرق نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ سلمان بھی ان کی لینگویج الگ ہے، وہ فارسی بولتے ہو، ہم عربی بولتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. اگر ہمارے درمیان میں اتحاد ہے تو وہ اتحاد کلمہ توحید کی بنیاد ہے. اتحاد صرف ایک بنیاد پر ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مومن نہ ہو، کافر ہو، ایمان نہ ہو تو پھر منع کیا گیا ہے مودت سے، ولایت کا تعلق قائم کرنے سے، دوستی کا تعلق قائم کرنے سے. لیکن اللہ پاک نے صاف کہا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کوئی اگر غیر مسلم ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، کلمہ نہیں پڑھتا لیکن تمہاری عزت کرتا ہے، تم کو اہمیت دیتا ہے اور تمہارے دین کے درمیان میں نہیں آتا، ریسپیکٹ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ وہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتا نہیں، وہ تمہارے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا، اور تمہارے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، تمہیں ہدیے دیتا ہے، تمہیں گفٹ دیتا ہے، اور تمہارے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ تمہارے معاملات میں وہ شریک ہوتا ہے، تم سے وہ معاملات کرتا ہے. تو اللہ تم کو بھی منع نہیں کرتا کہ تم بھی کیا کرو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، ان سے معاملہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات رکھو، اس سے منع نہیں کرتا. اور ان کے ساتھ صلح و امن اور عاشقی کے ساتھ رہو، منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام ابھارتا ہے کہ تم اپنی طرف سے زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اسلام تو صاف کہتا ہے کہ کوئی نان مسلم بھی ہو تو نان مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو نان مسلم ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اخلاق سے رہتا ہے،
تو اسلام بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ وہی اخلاق اپنانے چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ایک مومن کو اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، اسلام کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے تھے تو مومن غیر مومن کا فرق رکھ کے نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی آسمانی آفت آ جاتی آپ مدد کرتے تو صرف مسلمانوں کی نہیں کرتے تھے، نان مسلموں کی بھی کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے نا، جو کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، کوئی نادار ہے، بوجھ بنا ہوا ہے لوگوں پر، وہ بیچارہ اپاہج ہے، کما نہیں سکتا، تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ دیکھ کر کے نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا مومن ہے، نان مسلم بھی ہو تو آپ ہیلپ کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، اور کوئی نادار ہے، کیا کرتا ہے لیکن بیچارے کے پاس فی الفور کچھ ہے نہیں، ضرورت مند ہے، وہ کمانا چاہے کما تو سکتا ہے لیکن فوری اس کو ضرورت ہے، معدوم ہے، نہیں ہے اس کے پاس کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اور ایسے ناداروں کو دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور یہ جو دیتے تھے حضرت خدیجہ جو کہتی ہیں، یہ نان مسلموں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کو بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کے یہ اخلاق نان مسلموں کے ساتھ۔ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق، جب کبھی کوئی آسمانی آفت آ جاتی اور کچھ زلزلے آ جاتے یا کچھ طوفان آ جاتا، کہیں سیلاب آ جاتا، تو ایسے وقت میں جب انسانیت پریشان ہوتی تو آپ مدد کرتے تو انسانیت کی بنیاد پہ کرتے، مسلمان نان مسلم دیکھ کے مدد نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اسی لیے تو آپ کو صادق کہتے تھے، لوگ آپ کو امین کہتے تھے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ صرف مسلمان نہیں کہتے تھے، مسلمان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، نان مسلم بھی آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، کیونکہ آپ کے بارے میں کلام پاک کا بیان ہے اور آپ کی زندگی بھی اس کی گواہ تھی، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو انتہائی اونچے اخلاق کے مالک تھے۔ تو بہرحال نان مسلموں کے ساتھ تعلق تو ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن مودت کا تعلق، محبت کا تعلق، اخوت کا تعلق، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ۔ چونکہ نان مسلم کا مقصد الگ ہے، ہمارا مقصد الگ ہے، جب دونوں الگ الگ مقصد کے ہیں تو اتحاد کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے، تو جتنے مقتدی اور جتنے مصلی ہوتے ہیں سب کیا کرتے ہیں؟ نیت اسی نماز کی کرتے ہیں نا، ظہر کی نماز کی، تو جتنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک کا اپنا اپنا کیا ہوتا ہے، بالکل الگ الگ نیچر ہوتا ہے۔ اسلام اتنا تنگ مذہب بھی نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو سب کا ڈریس بالکل ایک ہونا چاہیے، کہتا ہے اسلام اس طرح سے، کوئی کرتا پائجامہ پہن کے آ گیا، کوئی غیر اسلامی لباس نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہن کے آ گیا لیکن ڈھیلا ڈھاتا ہے، منع نہیں ہے اسلام میں۔ الگ 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 لباس پہن کر کے آتے ہیں، لیکن جب امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو سب ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ سب ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح ہر ایک کے اپنے تھاٹس ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی نظریات ہوتے ہیں، لیکن ایک مقصد کے تحت میں سب ایک ساتھ کلمہ توحید کی بنیاد پر اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے خاندانوں کو ختم کرو، یہ تو نیچر ہے، اللہ نے خود بنایا ہے ایسے کہ اللہ نے ہر انسان کے اپنے ماں باپ بنائے، ہر انسان کا اپنا خاندان بنایا، اس کی اپنی پہچان بنائی، تو یہ پہچان کو ختم کرنے کی ہدایت نہیں دیتا اسلام، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ جو قبائل ہیں، یہ جو کنبے ہیں، یہ جو برادریاں ہیں، یہ لتعارفوا، یہ کیا کے لیے ہے؟ آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو پہچانو، اس کے لیے ہے، بیجا طرفداری کے لیے نہیں ہے، بیجا طرفداری کے لیے نہیں ہے۔ کہیں اگر اسلامی احکام کو روندا جاتا، کوئی اگر ہمارے اپنے خاندان کا، اپنی برادری کا ظلم پر آمادہ ہوتا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، مظلوم ہو مدد کرے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟
کیا وہ ظلم کر رہا ہو، وہ قتل کرنا چاہتا ہو تو جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اور ذرا اس کی مدد کر کے قتل میں ساتھ دیں؟ تو کیا کریں؟ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، جتنا تم کر سکتے ہو کرو، کر کے اس کو سمجھاؤ، ظلم سے دور رکھنے کی کوشش کرو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ تمہارا اپنا کوئی ظلم کرتا ہو تو تمہیں مدد کرنی چاہیے، مظلوم کی بھی مدد کرنی چاہیے، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جانا چاہیے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اب یہ نہیں کہ ظالم اگر ہے وہ میرا باپ ہے، ظالم اگر ہے وہ میرا بھائی ہے، ظالم اگر ہے وہ میرے کنبے کا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر حال میں اس کی تائید کروں گا، اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوں گا۔ یہ نہیں، یہ عصبیت ہے، یہ عصبیت ہے جس کو اسلام رونتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میرے بعد اس کو زندہ نہیں کرنا، ورنہ تم ٹولیوں میں بڑھ جاؤ، ورنہ تم گروپوں میں بڑھ جاؤ، تمہارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، تمہاری اہمیت، تمہاری حیثیت، تمہارا وزن دوسری قوموں کے مقابلے میں ختم ہو جائے گا، تم ایک کمزور قوم بن جاؤ گے جب تم کیا کرو گے کہ اس طرح کی عصبیتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو تمہارا اتحاد ختم، تمہارا اتحاد صرف ایک بنیاد پر ہے، جس بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس ملت کو کھڑا کیا ہے۔ ملی اتحاد اگر ہوگا تو وہ اتحاد کلمہ توحید کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ اتحاد اتنا مضبوط ہونا چاہیے، المؤمن للمؤمن کالبنیان۔ اس اتحاد کا تقاضا کیا ہے؟ اخوت کا تقاضا کیا ہے؟ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں، جو ہو سکتا ہو کریں۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا، کیا کہا؟ اور اللہ پاک کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، نیکیوں میں کرنا ہے، تقوی کے کاموں میں کرنا ہے، گناہوں میں نہیں کرنا، گناہوں میں نہیں کرنا۔ آج حالات بالکل پلٹ چکے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے کنبے، برادری، خاندان میں کوئی شریعت پر چلنا چاہتا ہے تو ہم اس کی ہیلپ نہیں کرتے، ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ منظر آج دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیکھو ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ۔ اسلام بالکل اجنبی تھا، ایسی حالت میں وہ پروان چڑھا ہے، اس کی ابتدا ہوئی، لوگ نہیں جانتے تھے اسلامی اصولوں کو، اسلامی باتوں کو، اور بالکل اجنبی سی لگتی تھی وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ سب کچھ۔ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں پھر دوبارہ اسلام کیا ہو جائے گا؟ اجنبی ہو جائے گا۔ آج وہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ دیکھو ایک مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کل بنیان، کئی اینٹیں ہیں تو یہ ساری اینٹیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ اور کیا کہا تھا؟ کمثل الجسد، ایک جسم کی سی مثال ہے۔ پاؤں کو تکلیف ہو تو ہاتھ یہ نہیں کہتا پاؤں کا مسئلہ ہے میں کیا کروں، پاؤں کو ہے تکلیف مجھے کیا۔ سر میں درد ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، ہاتھ میں درد ہو، انگلی میں درد ہو، سارا جسم اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ دیکھو تم لوگوں کا اتحاد جو دین کی، کلمہ توحید کی، ایمان کی بنیاد پر ہوا ہے، وہ اس درجہ مضبوط ہونا چاہیے کہ جب کبھی کسی ایک مومن کو یا ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو تو بے چینی پورے عالم اسلام میں پھیلے، تمام مسلمانوں میں پھیلے۔ یہ سارے مسلمان کمثل الجسد ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ آج اجنبیت دیکھو کتنی پھیل گئی۔ آج ہم فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں فلسطین کی بات کیوں کرتے؟ ہندوستان کی بات کرو، اپنے ملک کی بات کرو، وہ مرتے ہو مرا کریں، ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہوا کرے۔ دشمن تو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہی اس لیے ہے کہ اس قوم کو برباد کیا جائے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے رہیں گے تو ایک کے بعد ہمارا بھی نمبر لگے گا، ہمارا بھی تو نمبر لگے گا۔ لیکن ہم اللہ کے نبی کے ان فرمودات کو ایسا حال آ گیا کہ آج سمجھنے تک سے بھی قاصر ہے۔ ہم کس بنیاد پہ متحد ہیں؟ ہمارا ملی اتحاد کیا ہے؟ اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ نان مسلموں کی اتحاد کی جو بنیادیں ہیں آج ہمارے اندر اس کی اہمیت بیٹھ گئی بالکل، اور اتنی گھر کر گئی کہ اب اسلامی تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، بالکل اجنبی سے لگتا ہے۔
یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دنیا کے بالکل ایک کونے میں رہنے والا ہے وہ فکر کرے دنیا کے دوسرے کونے کی، اور تعلیم دی جاتی ہے، ہدایت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے علاقے کی بنیاد میں متحد ہو۔ سیاسی اتحاد کسی بھی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملی اتحاد قائم کیا ہے وہ اتحاد کلمے کی بنیاد پہ قائم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنوں کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ ابو لہب اللہ کے نبی کے حقیقی چچا تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں، لیکن ابو لہب کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جتنے صحابہ کرام نے ہجرت کی اپنا خاندان چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اپنے لوگوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اور اپنی بستیوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اپنے مالوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ یہ اتحاد اللہ کے نبی دکھا ہے، اللہ کے نبی بتا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے کس طرح کھرچ کر کے یہ ساری چیزیں نکالی تھی دلوں سے۔ کیا ساری چیزیں؟ کہ خاندان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ اگر دل میں بس جائے، چیزوں کی محبت، برادریوں کی محبت، مال کی محبت، علاقوں کی محبت، ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے دلوں سے ان کمزوریوں کو نکالا تھا اور کہا تھا کہ انسانیت کا خسارہ ہوتا ہے، انسانیت کے اندر فساد پھیلتا ہے، بربادی ہوتی ہے، انسان گروپوں میں بڑھ جاتا ہے اگر اس اتحاد کی بنیاد کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک بنیاد رکھی، مومن تقی او فاجر شقی۔ اس کے علاوہ ہر ایک اپنا ہے، چاہے وہ کسی جگہ کا رہنے والا، چاہے وہ کالا، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، لیکن اگر وہ نیک ہے، پاکیزہ ہے، پاک باز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک تو وزن اگر کسی کا ہے تو کوئی بہت زیادہ مال کما کے اور بہت کچھ جمع کر کے اکٹھا کر کے سیٹ اپ کر لیا اپنا، اور وہ اپنی نسلوں کا انتظام کر لیا، اللہ کے یہاں محبوب بن گیا، یہ بات نہیں۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی محبوب بنتا ہے تو اللہ کے یہاں محبوب بنتا ہے تقوی کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے، ہمارے اتحاد کی بنیاد کلمہ توحید ہے، شریعت ہے، دین ہے۔ جب ہم شریعت کو، دین کو درمیان سے نکالیں گے، نکال کر کے خاندان کی بنیاد پہ ایک ہونا چاہیے، قبیلے کی بنیاد پہ ایک ہونا چاہیں گے، تو لازمی طور پر یہ فرقہ وارانہ زندگی کو جنم دیتی ہے۔ درمیان سے شریعت کو نکال کر کے جو بھی اتحاد ہوگا، کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر کے پکڑو، الگ بھی مت ہو جاؤ۔ کتنی اچھی طریقے سے اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا، اس سے پہلے بھی مثال آئی، بکریوں کے ریوڑ کی مثال دے کر کے اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا۔ دیکھو جماعت سے مت ہٹنا، بھیڑیا جو ہوتا ہے پہاڑ کے دامن میں اگر کوئی ریوڑ جا رہا ہو بکریوں کا، حملہ کرتا ہے ریوڑ، تو کس پہ حملہ کرتا ہے؟ بھیڑیا اگر ریوڑ پہ حملہ کرتا ہے اور بکری کو اچک لیتا ہے، حملہ کر کے اپنا شکار بنا لیتا ہے، تو کیسی بکری کو بناتا ہے؟ جو ریوڑ کے ساتھ ہو، درمیان میں ہو تو نہیں، ریوڑ سے تھوڑا الگ چلے گی۔ شاذتا والفاظتا والقاضیتا، مختلف الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت مشہور حدیث ہے۔ تو اگر کوئی ریوڑ سے آگے نکل گئی بکری، یا کنارے کنارے چل رہی ہے ایک دم، یا ریوڑ سے بہت پیچھے رہ گئے، تو حملہ کرے گا بھیڑیا، تو کس کو حملہ کرے گا؟ یہ جو ریوڑ سے الگ چل رہی ہے نا جو بکری، اس پہ حملہ کرے گا۔ آج ہم شریعت کو چھوڑ کر کے بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو بکری ریوڑ سے الگ الگ چل رہی ہے، اگر شریعت کو نکال کر ہم خاندان کی بنیاد پہ اکٹھا ہونا چاہیں، یا کوئی بھی بنیاد ہو، طاقت بنیاد بنا لیں، پاور بنیاد بنا لیں، مال و دولت بنیاد بنا لیں، ہر بنیاد کو اللہ کے نبی نے، اسلام نے اور قرآن نے ڈھا دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ یہ بنیادیں تمہارے ایک ہونے کے لیے، کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اکٹھا لازم پکڑو کس کو؟ اللہ کی رسی کو۔ اب اگر حبل اللہ کو ہٹا کر کے خاندان کو لاؤ، خاندان کو مضبوطی سے پکڑ لو، کنبے کو مضبوطی سے پکڑ لو، مال کو مضبوطی سے پکڑ لو، یا سمجھ لو کہ اگر مال رہے گا تو دنیا میں سب کچھ ہے ہمارے پاس، خوب اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے مال کو بچا بچا کے رکھو، اور یہ سمجھو کہ ہم نجات پا جائیں گے۔ چاہے تم بنیاد بنا لو، اللہ کی رسی کو ہٹا کر کے جو بھی بنیاد بناؤ گے، جو بھی بنیاد بناؤ گے، فرقہ وارانہ زندگی ہوگی تمہاری۔
وہ زندگی ملی اتحاد والی زندگی نہیں ہے. تمہیں دھوکہ لگا ہے. تم غور کرو، فکر کرو تو سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نبی نے تم کو جو سبق پڑھایا ہے اور اللہ کے نبی نے تم سے جو مطالبہ کیا ہے، تم اس راستے سے انحراف کر رہے ہو. اگر کامیابی سمجھتے ہو مال میں، اگر کامیابی سمجھتے ہو دولت میں، اگر کامیابی سمجھتے ہو اپنے کنبے کے ساتھ رہنے میں، اس طرح سے کہ چاہے میرے کنبے والے صحیح کریں غلط کریں، مجھے ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی مخالفت بالکل نہیں کرنی ہے، تو یہ تو عصبیت ہے. یہ عصبیت ہے، یہ فرقہ وارانہ زندگی ہے. اسلام کہتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ کلمے کی بنیاد پر متحد ہونا ہے. اپنے خاندانوں کو، اپنی دوستی کو اور اپنی اتحاد کو گویا مضبوط کرو تو شریعت کی بنیاد پہ مضبوط کرو. اگر شریعت کی مخالفت ہوتی ہو تو چاہے وہ تمہارا اپنا باپ مخالفت کرے، چاہے تمہارا اپنا بھائی مخالفت کرے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی جائز نہیں ہے، اونچی آواز سے بات کرنا جائز نہیں ہے، آنکھیں دکھانا جائز نہیں ہے. ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ اپنے باپ کے سامنے، بیٹھ کر کے کہو کہ میرے نبی کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے. ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مسلمان نہیں مسلمان. اللہ کے نبی کے خلاف اگر آپ کہتے ہیں، آپ کے لیے بھی اجازت نہیں، میرے لیے بھی اجازت نہیں. اس کے باوجود اگر باپ نہ مانے تو تمہیں اپنے باپ کے ساتھ جبر کرنے کا، زبردستی کرنے کا حکم نہیں ہے. چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر. فیصلے کرنے والے اللہ ہیں، لیکن بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، لیکن طرفداری کی اجازت بھی نہیں ہے. کہ بس یہ کہو غلط کرے صحیح کرے، میرا باپ ہے بس باپ ہے، تو پھر تو حق ختم ہو جائے گا، حق اور باطل مٹ جائے گا. حق اور باطل کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا. شریعت کے ختم ہونے کے بعد ہمارے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شریعت مٹ جائے، شریعت ختم ہو جائے، شریعت اڑ جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہ رہے. کون سا اتحاد ہم کر کے کیا کما لیں گے، کیا حاصل کر لیں گے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اس حقیقت کو سمجھنا ہے. جب تک ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، ہم دوبارہ ایک ملت بن کر کے مضبوطی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. شریعت کی عظمت ہمارے دلوں میں اتارے. اللہ سے زیادہ ہمارا کوئی محسن نہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ ہمارا کوئی محسن نہیں. جب آپ شریعت پہ چلو گے پتہ چلے گا کہ آپ کے ماں باپ تو آپ کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کے نبی تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے بارے میں سوچتے ہیں. جب شریعت پر چلو گے پتہ چلے گا اللہ سے زیادہ خیر ہمارے لیے کوئی اور نہیں چاہتا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ جن باتوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں سب کی باتوں سے زیادہ خیر اللہ کی باتوں میں ہوتا ہے. جو شریعت آسمانوں سے اللہ نے اتاری ہے وہ انسانوں کی محبت میں اتاری ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اتاری ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر ایک پر اس شریعت کو، اس دین کو مقدم کرنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی بنیاد پر مسلمان دوبارہ متحد ہو سکتے ہیں. غیر مسلم ان کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر اس کا اتحاد ہو سکتا ہے. لکھ کر کے رکھ لو، مسلمانوں کا اتحاد قیامت تک نان مسلموں کی طرح علاقے کی بنیاد پر، کنبے کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے. دو راستے ہیں. کیا دو راستے ہیں؟ منافقت کی راہ اختیار کریں گے یا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لازمی طور پہ اپنی گردن سے جو اللہ کے نبی کی غلامی کا توق ہمارے اندر ہے وہ نکال کے پھینک دیں. کہہ دیں کہ ہم کافر ہیں، ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے کہ ان بنیادوں پر ہم متحد ہو کے کچھ حاصل کر لیں، لیکن جب تک ہم اللہ کے نبی کا نام لیں گے اور اللہ کے نبی کی باتوں کو نیگلیکٹ کریں گے، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی بتائی ہوئی روشنی کو ہم کیا کرنا چاہیں گے کہ ہٹانا چاہیں گے، تو قیامت تو آ سکتی ہے. اس طریقے سے ہم نہ دنیا میں عزت کما سکتے ہیں نہ آخرت میں عزت کما سکتے ہیں. عزت کی بس ایک شکل ہے، مومن ہے تو مخلص بن جاؤ. مخلص بن کر کے شریعت کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ، اور شریعت کی عظمت، اللہ کی عظمت، اللہ کے نبی کی عظمت ہر تقدس اور ہر عظمت سے زیادہ ہونی چاہیے. ماں باپ کی عظمت سے بھی زیادہ، اور ہر ایک کی عظمت سے زیادہ اللہ کی عظمت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی اور اس بنیاد پر اتحاد نہیں ہوگا، یہ قوم دوبارہ مضبوط نہیں ہو سکتی. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عمل کی توفیق نصیب فرما.